حمدا يبلغ رضاه وصلى الله على أشرف من اجتباه وعلى من صاحبه ووالاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الروم مکی صورت ہے اور اس کے آغاز میں ایک تاریخی واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ غلبت الروم مغلوب کر دیے گئے رومی، فی ادنى الارض قریب ترین زمین میں یا قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون اور اپنے مغلوب ہونے کے بعد یہ عنقریب غالب آئیں گے، فی بضع سنین چند سالوں میں، للہ الامر من قبل اللہ ہی کے لیے اختیار اس سے پہلے، ومن بعد اور اس کے بعد بھی، ویومئذ یفرح المؤمنون اور وہ غلبے کا دن وہ ہوگا جس دن اہل ایمان بھی خوش ہوں گے، بنصر اللہ اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء وہ مدد دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم اور وہ نہایت غالب بہت رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون مگر لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ واقعہ کیا تھا اس کے پیچھے کہ جو دو سلطنتیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معروف تھیں، اس وقت کی دو سپر پاورز آپ کہہ لیجئے کہ ایک سلطنت روما روم کی سلطنت جس کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، اور فارس کی سلطنت جس کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے۔ یہ رومی سلطنت جو تھی وہ روم جو کہلاتا تھا وہ عیسائی سلطنت تھی، اور جو فارس کہلاتا تھا وہ زرتشتی ایرانی سلطنت تھی۔ ان دونوں کے مابین ایک کشمکش شروع ہوئی سن 602 عیسوی سے، اور یہ کشمکش جاری رہی یہاں تک کہ اس میں کبھی کوئی غالب آتا کبھی کوئی غالب آتا، اور ہوا یہ کہ سن 614 میں خسرو پرویز کے ہاتھوں رومیوں کو زبردست قسم کی شکست ہوئی اور ایرانی غالب آ گئے، اور اس میں رومیوں کا اتنا نقصان ہوا کہ بیت المقدس بھی ان کے ہاتھوں سے چلا گیا۔ اور یہ موقع وہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ابھی 5 برس ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد اس موقع پر چونکہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی گفتگو کافروں سے، کافروں کی گفتگو مسلمانوں سے جاری رہتی تھی، تو کافروں کا رجحان یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایرانیوں سے یعنی مجوسیوں سے زیادہ قریب سمجھتے تھے، اور جو ہے چونکہ وہ آگ کی پرستش کرنے والے تھے، بتوں کی پرستش کرنے والے، تو مخلوق کو پوجنے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قریب قرار پاتے تھے۔ دوسری جانب جو رومیوں کا دین تھا عیسائیت، اس میں توحید کا تصور، آخرت کا تصور، رسالت کا تصور پایا جاتا تھا، کتاب تھی، تو مسلمان اپنے آپ کو ان سے زیادہ قریب سمجھتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ ان کی ہار اور جیت کا اثر مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر بھی پڑا کرتا تھا، اور جب ایرانی یعنی مجوسی جو تھے اس وقت کے، کسریٰ جو تھا فارس والے، وہ جب غالب آ گئے تو اس موقع پر مکہ کے مشرکین مسلمانوں کو تانا دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تمہارے جو ساتھ والے تھے یعنی جو آخرت کو ماننے والے ہیں، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، وہ تو مغلوب ہو گئے اور ان کا قبلہ بھی اس طرح سے ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، اسی طرح تو مسلمان بھی مغلوب ہو گئے، اور ہمارے ساتھ جو تھے یا ہم جن کے سپورٹر تھے ایک اعتبار سے وہ غالب آ گئے ہیں۔ جب وہ یہ کیفیت تھی اور اس وقت مشرکین مکہ خوشیاں منا رہے تھے اور خوش تھے اس بات پر، اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں اور اس میں ایک پیشگوئی کی گئی کہ ان قریب ایسا ہوگا، بضع سنین یعنی کچھ سالوں کے اندر ایسا ہوگا۔ بضع سنین کا اطلاق 10 سالوں تک پر ہوتا ہے، تو ایسا ہوگا کہ رومی مغلوب ہو جائیں گے، رومی ابھی مغلوب ہو گئے، اس وقت ایسی کیفیت ہوگی کہ رومی غالب آ جائیں گے، اور جو کسریٰ والے ہیں ایرانی سلطنت ہے یہ مغلوب ہو جائیں گے، اور یہ موقع وہ ہوگا جس موقع پہ مسلمان بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پیشگوئی فرمائی تھی ان آیات میں. اس کو سن کر ابی بن خلف جو کہ مشرکین کے سرداروں میں سے تھا، اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شرط لگا لی. کہا کہ اگر عیسائی 3 سال کے اندر غالب آئے قرآن کی پیشگوئی کے موافق جیسی پیشگوئی آپ لوگ سناتے ہیں تو میں 10 اونٹ آپ کو دوں گا، اور اگر رومی غالب آ گئے تو آپ 10 اونٹ مجھے دیں گے. اس طرح سے ایک معاہدہ سا ہو گیا. اس وقت تک چونکہ شرط لگانا حرام نہیں کیا گیا تھا تو یہ شرط حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لگا لی. آ کر انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو سالوں کو بھی بڑھا دو اور اونٹوں کی تعداد کو بھی بڑھا دو. تو حضرت صدیق اکبر نے یہ پھر جا کر کہہ دیا ابی بن خلف سے کہ اونٹوں کی تعداد 10 کے بجائے 100 کرتا ہوں اور سالوں کی تعداد 3 کے بجائے 9 تک لے جاتا ہوں. اس نے اس بات پر حامی بھر لی اور اسی طرح سے شرط طے پا گئی. پھر ہوا یہ کہ یہ سن 614 کا واقعہ تھا جب خسرو پرویز غالب آیا تھا. اب یہ سن 615 کا واقعہ ہے جس موقع پر یہاں معذرت کے ساتھ سن 622 کا واقعہ ہے. 614 میں ایرانی غالب آئے تھے اور 622 میں پھر جو رومی سلطنت والے تھے وہ غالب آ گئے. تو تقریباً 14 سے لے کر یہ جو 22 تک کا عرصہ ہے یعنی 9 سال سے کم کے عرصے کے اندر یہ فتح مسلمانوں یعنی وہاں کے عیسائیوں کو حاصل ہوئی. اور یہ جو 622 کا سن ہے یہ وہی موقع ہے جس موقع پر مسلمانوں کو بدر کے میدان میں بھی شاندار فتح حاصل ہوئی تھی. تو اللہ نے جو فرمایا تھا کہ اس وقت مسلمان بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے، اس کا جو اطلاق تھا، اس کا جو اظہار تھا وہ بھی ہو گیا. اس دوران ابی بن خلف مر چکا تھا اور اس کی جو وارثین تھے ان کے ساتھ پھر یہ معاملہ کیا گیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ شرط جیت چکے تھے تو وہ 100 اونٹ لے کر آ گئے ابی بن خلف کے وارثوں سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع کی تو آپ نے فرمایا کہ تو سحت ہے، یعنی اب شرط لگانا حرام کیا جا چکا تھا. تو فرمایا کہ سب کچھ صدقہ کر دو اللہ کے راستے میں، اس کا رکھنا درست نہیں ہے. کافروں کو واپس نہیں کیا جائے گا، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے گا. ترمذی کی روایت ہے. اس طرح سے جو مسلمانوں کو عظیم فتح بدر کے میدان میں حاصل ہوئی وہ ان کے لیے خوشی کا موقع اور اس کی ایک پیشگوئی تھی جو تقریباً 9 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان آیات کی صورت میں دے دی تھی. مکی آیات میں اس کی پیشگوئی آ رہی ہے اور پھر اس کے بعد وہ جو فتح کا واقعہ ہے وہ ہم پڑھائے ہیں جو مدنی آیات میں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر سے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے. الف لام میم غلبت الروم، مغلوب کر دیے گئے رومی. فی ادن الارض، یہ اس وقت کا واقعہ تھا قریب کی زمین میں. زمین سے کیا مراد ہے قریب کی؟ بعضوں نے کہا کہ بصرہ کی زمین تک یہاں یہ واقعہ ہوا تھا، بعض کہتے ہیں کہ شام کی زمین ہے جو کہ بیت المقدس میں شکست ہوئی تھی انہیں. وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور یہ رومی اپنے مغلوب ہو جانے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے. فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر. للہ الامر، اللہ ہی کے پاس اختیار ہے. من قبل، اس سے پہلے بھی. ومن بعد، اور اس کے بعد بھی. ویومئذ یفرح المؤمنون، اور وہ دن وہ ہوگا جس دن اہل ایمان بھی خوشیاں مناتے ہوں گے، ان کے لیے خوشی کا باعث ہوگا. بنصر اللہ، اللہ کی نصرت سے. ینصر من یشاء، وہ چاہتا ہے جس کو اپنی مدد پہنچاتا ہے. وہو العزیز الرحیم، اور وہ نہایت غالب بڑا رحم کرنے والا ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں. اور اگر صحیح لفظی ترجمہ ہو تو وہ یہ ہوگا کہ یعلمون، جانتے ہیں، ظاہراً، صرف ظاہر کو، من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں سے. یعنی اس دنیا کی زندگی کے بھی سارے کو نہیں جانتے. من تبییض کے لیے بعض زندگی کے حقائق کو انہوں نے جان لیا ہے، بعض زندگی کے امور کو انہوں نے عقل سے پہچان لیا ہے. اور یہ بھی کیا ہے؟ کل علم کا جو دائرہ ہے اس کا بہت تھوڑا سا ہے. قرآن حکیم تبصرہ کرتا ہے انسان کے کل علم پر، کہتا ہے کہ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کی پہنچ ہے، بس یہیں تک تھک کر رہ گئے. علم تو اس سے بڑھ کر بہت کچھ تھا. اور جو جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، حیات دنیا کو جانتے ہیں، ایک نقص حیات اخروی کو نہیں جانتے. دوسرا یہ کہ دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں. اور یہ تقسیم ہم دیکھا ہے اس سے پہلے کہ دنیا میں جو کچھ امور پیش آتے ہیں اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بواطن امور ہیں، جس کا روحانیت سے تعلق ہے، جس کا اخلاق کے بعض اصولوں سے تعلق ہے، اس کے اثرات ہیں جو کہ مرتب ہو رہے ہوتے ہیں. سورہ کہف میں حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کے واقعے میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. تو جو علم وحی ہے اس کے ذریعے سے دنیا کے ظاہر کے لیے بھی ہدایات دی جاتی ہیں جس کو شریعت کے احکام کہتے ہیں. علم وحی ہی کے ساتھ جو احکامات جڑے ہوئے ہیں، جو اس کے کہیے کہ رموز ہیں، اس کے اندر پائے جانے والے آداب
علم ہے اس سے دنیا کی زندگی کے باطن کے لیے بھی احکام دے دیے جاتے ہیں. انسان کو اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس کا ایک ظاہر اور ایک اس کا باطن ہے، اس کے لیے بھی احکام دیے جاتے ہیں اخلاقی، اور اس کے ظاہر کے لیے بھی شرعی احکام دیے جاتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ اس پورے علم کو، اس دنیا کے ظاہر و باطن کے علم کو آخرت کے لیے کارآمد بنایا جاتا ہے. تو علم کا مکمل تصور، علم کا ایک جامع تصور وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آخرت کے علم کو اس کے ساتھ جوڑ نہ دیا جائے. اور دین کا علم اس اعتبار سے کامل علم ہے کہ وہ دنیا کے بارے میں بھی ایک صحیح موقف انسان کو دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو بتاتا ہے کہ اس دنیا کی حیثیت کیا ہے، اور آخرت کے علم سے اسے سرفراز کرتا ہے جو اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا عامل علم ہونا چاہیے. فرمایا ان کفار کا حال یہ ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ جانتے ہیں دنیا کے زندگی کے ظاہر کو بس، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اولم یتفکروا فی انفسہم، تو کیا انہوں نے غور نہ کیا اپنی ہی اوپر، ما خلق اللہ السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین میں، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے مابین ہے، الا بالحق، کہ اللہ نے سب کو برحق پیدا کیا ہے، واجل مسمی، اور ان سب کے لیے ایک اجل مقرر ہے، معین مدت ہے، وان کثیرا من الناس، اور بلا شبہ لوگوں میں سے بہت سے، بلقاء ربہم لکافرون، اپنے رب سے ملاقات کے انکاری ہیں. اولم یسیروا فی الارض، تو کیا انہوں نے زمین میں سیر نہ کی، فینظروا، کہ وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان سے پچھلے والوں کا، کانوا اشد منہم قوتاً، وہ ان سے زیادہ تھے قوت کے اعتبار سے، وآثاروا الارض، اور انہوں نے زمین کو زیادہ پھاڑا تھا. لفظی ترجمہ ہوگا زمین کو کاٹنا، پھاڑنا، توڑنا. مطلب کیا ہے کہ زمین کے اندر سے کھدائی کر کر کچھ نکالنا، یا یہ کہ ہل چلانے کے لیے جو زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، یا یہ کہ زمین میں کسی تعمیر کے لیے جو بنیاد ڈالنے کے لیے کھدائی کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں. سارے معنی اس میں داخل ہیں. زمین کو ان لوگوں نے زیادہ پھاڑا تھا، مطلب کیا ہے کہ آباد کیا تھا، یہاں بہت کچھ ایسے کارنامے انجام دیے تھے جو تم نے انجام نہیں دیا. اب دیکھیے یہ آیات یہ بتا رہی ہیں کہ نوع انسانی کی تاریخ میں، چاہے وہ انسانوں کو معلوم نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں. آج انسان کے پاس وہ علم تاریخ کا مکمل نہ ہو، اور جن ادوار کا ذکر ہو رہا ہے وہ ادوار انسان کے لیے آج جو ہے وہ کسی گوشے تاریکی میں پڑے ہوئے ہوں، مگر اللہ بتا رہے ہیں کہ ایسی قومیں دنیا میں آئیں جو بہت طاقتور تھیں، اور انہوں نے دنیا کو اتنا آباد کیا، یہاں اتنا کچھ تمدن آراستہ پیراستہ کیا جو تم نے نہیں کیا. اور یہ آیات چونکہ قیامت تک کے لیے ہیں تو آنے والی تمام تہذیبوں اور تمام انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ تم اتنا نہیں کر سکے. مگر کیا ہوا، آج وہ کہاں ہے موجود؟ معلوم ہوا کہ آج جو کچھ ہے اس پر گھمنڈ کرنا کسی کام کا نہیں ہے، فائدے کا نہیں. اس سے زیادہ طاقتور تھے، انہوں نے بہت کچھ ایجادات بھی اپنے طور پر اس زمانے کے اعتبار سے یا کہیے کہ ایک خاص اعتبار سے کر لی تھی. اس کے باوجود جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں نیست و نابود کر دیا. ان کے بعض آثار آج موجود ہیں، اور بعض ایسی چیزیں جس کو انسان دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ عجائب میں سے ہیں، جو عجوبے ہیں دنیا میں، ان کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کیسے بنائے گئے تھے، یہ کیا ہوا تھا، ایسا کیا ہے. جو انسان کو تحیر میں ڈال دینے والے بعض آثار موجود ہیں، وہ اس بات کی ایک گواہی بھی ہیں. بتایا کہ وہ تم سے زیادہ قوت میں تھے، وآثاروا الارض، اور انہوں نے زمین کو پھاڑا تھا تم سے زیادہ، وامروہا، اور اسے آباد کیا تھا تم سے زیادہ، اکثر مما امروہا، جتنا کہ انہوں نے آباد کیا ہے. جو سامنے والے تھے اس وقت سے ان لوگوں سے بھی خطاب کیا جا رہا ہے. وجاءتہم رسلہم، اور ان کے ساتھ بھی ماجرا یہ ہوا کہ ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ. فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تو ایسا نہ تھا کہ پھر ان پر ظلم کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ان لوگوں کا انجام یہ ہوا جنہوں نے برا کیا تھا کہ وہ برائی سے دوچار ہوئے. ان کذبوا بآیات اللہ، اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی ہے جس نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. ثم یعیدہ، وہی دوسری مرتبہ بھی انہیں پیدا کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. ویوم تقوم الساعہ، وہ دن جس دن قیامت قائم ہوگی. یبلس المجرمون، اس دن تو مایوس ہو جائیں گے مجرم لوگ. ولم یکن لہم من شرکائہم، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی شفعاء، سفارشی. وکانوا بشرکائہم کافرین، اور یہ اپنے شریکوں معبودوں کا انکار کرنے والے ہوں گے. ویوم تقوم الساعہ، اور وہ دن جس دن قیامت قائم ہوگی. یومئذ یتفرقون، اس دن تو مومن و کافر کو الگ الگ کر دیا جائے گا. وہ دن تفریق میں ڈال دے گا، ان لوگوں کو الگ الگ کر دے گا. اور دنیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ محمد فرق بین الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے مابین فرق کر دینے والے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ کر دیا. اب نوع انسانی کوئی ایک چیز نہیں سمجھی جائے گی، بلکہ مومن کی حیثیت بالکل مختلف ہے. مسلمان اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ اور مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ معاملہ وہ الگ ہوگا، اور کافروں کے ساتھ معاملہ مسلمانوں کا وہ الگ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نوع انسانی کو متفرق کر دیا گیا، الگ الگ کر دیا گیا، یا تو یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں. اب یہ دو قسمیں بن گئی ہیں. کافروں میں وہ بھی ہیں جو کہ پہلے کبھی ایمان والے تھے مگر وہ ایمان نہیں لے کر آئے اسلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، چنانچہ وہ بھی اب کفر میں جانے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے خاص حیثیت حاصل ہے. محمد فرق بین الناس بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ آج کوشش یہ کی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے ہٹا کر تمام مذاہب کو جوڑ دیا جائے اور ابراہیمی مذاہب کو یکجا کیا جائے. کبھی اس کے لیے رینبو ریلیجن کا عنوان اختیار کرتے ہیں، ایسا مذہب بنایا جائے جو رنگا رنگ ہو، اس میں تمام مذاہب کو جمع کر لیا جائے اور انسانیت کی بنیاد پر جمع کیا جائے. تو ہم تو انسانیت پر ایمان نہیں لائے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے ہی کی بنیاد پر آخرت میں نتیجہ ہوگا. اور اس نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بتایا جا رہا ہے کہ اس روز بھی الگ الگ کر دیا جائے گا. یتفرقون، الگ الگ ہو جائیں گے. کون؟ اس دن کافر و مسلم. فاما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے، فہم فی روضۃ یحبرون، تو وہ ایسے باغات میں ہوں گے جہاں وہ خوش و خرم ہوں گے. حبور سے ہے، اور علماء نے لکھا کہ حبور کے معنی سرور کے ہیں. سرور کا مطلب ہے کوئی فرحت والی چیز انسان کو جس سے لطف آئے، طبیعت خوش ہو جائے. مگر سرور میں اور حبور میں فرق یہ ہے کہ سرور کے لیے ضروری نہیں کہ وقار بھی ہو، اس کے ساتھ کرامت بھی ہو. تو کسی کو کسی گناہ میں بھی سرور آ سکتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ شراب کے نشے میں بھی سرور آ سکتا ہے. مگر حبور وہ والا سرور ہے جس میں اکرام بھی ہو، انسان کا وقار بھی باقی رہے. تو کہا کہ سرور مع اکرام جو ہے وہ حبور ہے. تو اللہ نے جنت کو ایسا بنایا ہے کہ وہاں ان کو مزے بھی بہت ملیں گے، مگر اکرام کے ساتھ ہوں گے، کرامت کے ساتھ ہوں گے، شرف کے ساتھ ہوں گے. بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ انہیں نوازا جائے گا. وہاں پر خوش و خرم ہوں گے باغ بہشت میں، اور اللہ کے طرف سے ان کے لیے مہمانی کا، میزبانی کا انتظام ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، عذاب پر موجود کیے جائیں گے، یعنی عذاب میں داخل کیے جائیں گے. محضرون، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں دو باتوں کا ذکر ہوا ہے. ایک ہے جس میں کہ یحبرون فرمایا، یہ فعل ذکر کیا اس لیے کہ یہ متجدد ہے، نیا ہوتا رہے گا، نئی نئی کیفیت ہوگی، ایک سرور پھر دوسرا سرور پھر تیسرا سرور، اور اس کے اندر ان کو نیا نیا کچھ عطا کرتا رہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور دوسری جانب جو عذاب والے ہیں ان کے لیے ایک دائمی عذاب کی کیفیت ہوگی، اور وہ عذاب چونکہ مستقل ہے اس لیے اس کو اسم سے ذکر کیا. وفی العذاب محضرون، یہ وہاں پر موجود کیے جائیں گے. اسی طرح کا محضرون ان لوگوں کو کہا کرتے تھے جو کسی پانی کے چشمے پر آ کر ڈیرا ڈال لیں اور وہیں بیٹھے رہیں، ویسے قافلے جو آ کر پانی کے چشمے کے پاس بیٹھ جائیں. تو کہا کہ یہ لوگ سمجھ یہ رہے تھے کہ ان کے لیے کوئی اچھا ہوگا آخرت میں، ایسا نہیں ہے. روز قیامت یہ جہنم داخل کیے جائیں گے اور اس پر مستقل ہوں گے. فسبحان اللہ حین تمسون، پس اللہ کی تسبیح کرو جب تم شام کرو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو. اس کا امتثال کیسے ہوگا، اس پر عمل کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی اللہ کی تسبیحات پڑھتے تھے، شام بھی. تو صبح و شام کے جو مستون اذکار ہیں ان کا اہتمام ہونا چاہیے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تمام تعریفات ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں آسمانوں میں اور زمینوں میں. وَعَشِيًّا، اور پچھلے پہر بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اس وقت بھی جب تم ظہر کرتے ہو. مفسرین نے یہاں سے نمازوں کے اوقات بھی نکالے. تم سونا سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے، تسبحون سے مراد جو ہے فجر کی نماز ہے، عشین پچھلے پہر سے عصر کی نماز، حین تظہرون یہاں سے ظہر کی نماز. یخرج الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، ویحیی الارض، اور آباد کرتا ہے زمین کو، بعد موتہا، اس کے ویران ہونے کے. وکذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گا. ومن آیاتہ، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہاں چند آیات یعنی 6 نشانیاں ہیں جو ذکر کی جا رہی ہیں. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور پھر تم ہو گئے بشر یعنی پورے انسان، تنتشرون پھیلتے جاتے ہو، یعنی تناسل کا ایک سلسلہ ہے جو اللہ نے جاری کر دیا. زمین میں تم پھیلتے جا رہے ہو، تمہاری آبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تمہاری نسلوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ومن آیاتہ،
اسی طرح سے دوسری نشانی یہ ہے اس کی، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے بنائے تمہارے لیے تمہاری ہی جنسوں سے، یعنی انسان ہی کی قسم سے تمہاری بیویاں، لتسکنوا الیہا، تاکہ اس کے پاس تم سکون حاصل کرو۔ انسان کی زندگی میں جو اسے ایک راحت چاہیے اس کا سامان اس کی بیوی کے ذریعے سے کر دیا، گھر کی ایک زندگی جو باسکون ہو پرسکون ہو وہ بھی تمہیں دے دی، اسی طرح سے جو جنسی ہیجان ہے اس سے تمہیں محفوظ کر لیا اس جائز تعلق کے ذریعے سے، وجعل بینکم مودہ، اور بنا دیا تمہارے اور تمہاری بیویوں کے مابین تعلق محبت کا، ورحمہ، اور رحمت کا۔ لکھا مفسرین نے کہ یہ دو درجات ہیں، جو زندگی کا ابتدائی حصہ ہے جب قوا مضبوط ہوں تو پہلے محبت کا تعلق وہ غالب رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جب قوا کمزور ہو جاتے ہیں اور یہ رشتہ ازدواج جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے بڑی عمر تک لوگ پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایک دوسرے پر ترحم کا ایک جذبہ ہے کہ اب بڑھاپے کا ساتھ دینا وہ غالب آ جاتا ہے۔ رحمتن، دونوں کیفیات اللہ نے اس رشتے میں تمہارے لیے رکھی ہیں، یہ اس کی دوسری نشانی ہے۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، ومن آیاتہ، اور اس کی ہی نشانیوں میں سے ہے تیسری نشانی، خلق السماوات والارض، کہ اس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، واختلاف السنتکم، اور اس میں بھی نشانی ہے کہ اس نے تمہاری لیے زبانیں بنائیں طرح طرح کی، والوانکم، اور تمہارے رنگ بنائے طرح طرح کے۔ اختلاف سے مراد مختلف ہونا ایک سے دوسرے کا، یعنی تنوع ہے اس کے اندر، طرح طرح کی تمہارے رنگ ہیں، انسانوں کے رنگ، اور مختلف ریسز، مختلف نسلیں ہیں، ان کے اپنے اپنے رنگ ہیں، کسی کا گندمی رنگ ہے، کسی کا سفید ہے، کسی کا جو ہے وہ زرد ہے، کسی کا لال ہے، کسی کا سیاہ ہے، تو طرح طرح کے جو انسانوں کے رنگ بنائے ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ وہی ایک انسان، ایک ہی آدم و حوا کی اولاد، ان کو کس طرح سے بنا دیا، کس طرح سے ان میں تنوع رکھ دیا۔ اور اسی طرح تمہاری زبانیں، اس پر بھی اگر انسان غور کرے تو معرفت کا بہت سا سامان ہے۔ زبان کس طرح وجود میں آتی ہے، اور ایک زبان آہستہ آہستہ انسانوں کے مابین کیسے ترقی کر کر ایک سطح کو پہنچ جاتی ہے۔ ایک شخص جو کچھ کہتا ہے وہ دوسرا شخص سمجھ لیتا ہے، اور یہ اس کی جو پیچیدگیاں ہیں زبان کے وجود میں آنے اور اس کی ترقی کرنے کی، اس پر اگر غور کرے اس کے ادوار پر تو اس میں بھی اللہ کی عجیب نشانیاں ہیں۔ کون ہے جو انسانوں کے دماغوں کو ایک خاص طرح کے پیٹرن سے، خاص طرح کے خاکوں سے روشناس کرتا ہے، اور ایک خاص طرح کی آوازوں سے، خاص طرح کے الفاظوں سے روشناس کرتا ہے، اور پھر وہ زبان بھی ایک نہیں ہے پوری نوع انسانی کی، بلکہ طرح طرح کی کئی زبانیں، اور ہر زبان کے پھر کئی ذیلی جو ہے وہ لہجات ہیں، تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کون ہے بنانے والا؟ دنیا میں آج جو زبانیں پائی جاتی ہیں اس میں سے چند ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلے ان کے قواعد بنائے گئے، یا کسی اکیڈمی میں بیٹھ کر، کسی ادارے میں بیٹھ کر اس کے لیے قواعد و ضوابط مقرر کیے گئے، پھر اس کو رواج دیا گیا، ورنہ ساری زبانیں وجود میں کیسے آئیں؟ انسانوں کے تعامل سے، ان کے ایک دوسرے سے ملاقات سے، اور آوازوں سے ان کی الفاظ کی صورتیں بنتی چلے گئیں، یہ سب کچھ کیسے ہوا، کس نے کیا، اس کے پیچھے کس کا انتظام تھا، انصرام تھا؟ وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں، للعالمین، علم والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ، اور اسی طرح سے چوتھی نشانی کیا ذکر فرمائی، منامکم باللیل والنہار، کہ تم سوتے ہو رات کو اور دن میں تم جاگتے ہو۔ والنہار ذکر کر کر آگے نہیں بتایا کہ دن میں تم کیا کرتے ہو، اس لیے کہ معلوم ہے، یہ بھی عربیت کا اسلوب ہے کہ کسی ایک شے کے مصرف کو ذکر کر کر دوسرے کا ذکر کر کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے برعکس اس کا مصرف ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ تم عام طور پر رات کو آرام کرتے ہو، رات کو اللہ نے اس قابل بنایا کہ اس میں تم آرام کرو، اور دن کو اس قابل بنایا کہ اس میں روشنی میں تم اپنا سفر طے کرتے ہو، اپنے کام انجام دیتے ہو۔ تو یہ جو سونا ہے اور اٹھنا ہے، اس میں بڑی نشانی ہے۔ انسان پر اگر یہ خیال طاری ہو جائے کہ یہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے، اور میں نیند میں جب چلا جاتا ہوں تو اپنے اختیار سے نکل جاتا ہوں، بے خود ہو جاتا ہوں، اب واپس میں بیدار ہوں گا یا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم، تو کس کے حوالے کرتا ہے انسان اپنے آپ کو؟ بندہ مومن تو اللہ کے حوالے کرتا ہے کہ اللہ تیرے ہی نام سے میں مرتا ہوں، تیرے ہی نام سے میں زندہ ہوتا ہوں۔ کتنی زبردست بات ہے، کیا خوبصورت احساس ہے کہ اس بے خود ہو جانے کو وہ غفلت کے ساتھ نہیں اختیار کرتا کافروں کی طرح، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوتے وقت کی بھی دعا تلقین فرمائی کہ اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں۔ یہ بھی ایک نیند کی بہن ہے، چھوٹی موت ہے، تو نیند جو ہے وہ موت کی ایک بہن ہے چھوٹی۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں اللہ کے حوالے کر کے اپنے آپ کو سوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اٹھتے ہیں تو اللہ ہی کے حکم سے اٹھتے ہیں، اپنے اختیار سے نہیں اٹھتے۔ تو کہا کہ یہ بھی
ایک نشانی ہے. وابتغاؤکم من فضلہ، اور دن کے وقت تم کیا کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہو. ان فی ذالک، اور بے شک اس میں لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے پانچویں نشانی، یریکم البرق خوفا و طمعا، وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی ڈرانے اور امید دلانے کے لیے. آسمانی بجلی، اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، ساتھ ساتھ یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں وہ گر نہ جائے، کسی کے لیے نقصان کا سامان نہ ہو جائے. بارش سے امید ہے اور اس کے گر جانے سے خوف ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کرتا ہے آسمان سے پانی. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے زمین کو بعد اس کی ویرانی کے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں نشانیاں لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں. ومن آیاتہ، اب اس کی چھٹی نشانی، ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے. یہ بھی عجیب الخلقت چیز ہے، اس کو غور کرے انسان تو مٹی رنگا رنگ ہے، کہیں پہاڑ کی صورت، کہیں صحرا کی صورت، کہیں چٹیل میدان، کہیں زرخیز مٹی، اور اس کے نیچے پانی، اس کے نیچے پھر گرم لاوا، اور یہ آسمان جو طے بطے ہے، اور اس میں بھی کیا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، کس طرح سے اسے مزین کیا ہے، اس کی حفاظت کا سامان کیا ہے. ایک چھوٹی سی چھت کھڑی کرنے کے لیے انسان کو کتنے کچھ پلرز بنانے پڑتے ہیں اور محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ نے کس طرح سے یہ کارخانہ قدرت آراستہ پیراستہ کر دیا ہے. ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ قائم ہے آسمان اور زمین اللہ کے حکم سے. ثم اذا دعاکم، اور پھر روز قیامت جب تمہیں پکارا جائے گا. یعنی ساری نشانیاں دکھا کر بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ تو تم مشاہدے میں دیکھتے ہو. اب ایک چیز ہے جس کو غیب کے طور پر مانو، اس پر قیاس کرتے ہوئے. جو قادر مطلق اتنا قادر ہے سب کچھ بنانے پر، تو کیا قیامت کے برپا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ثم اذا دعاکم، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا، یعنی روز قیامت، دعوۃ من الارض، ایک پکار ہوگی جو زمین میں لگائی جائے گی، یعنی سور پھونکا جائے گا. اذا انتم تخرجون، تو پھر تم باہر آ جاؤ گے سب کے سب، یعنی زمین سے باہر نکالے جاؤ گے، زندہ کیے جاؤ گے، مٹی سے اور قبر سے برآمد کیے جاؤ گے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے آگے فرما بردار ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی اللہ جس نے پہلی بار تخلیق کیا مخلوق کو. ثُمَّ يُعِيدُ، پھر وہی دوسری مرتبہ انہیں زندہ کرے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو اس کے لیے اور آسان ہے جیسے تم سمجھتے ہو، یعنی تمہارے خیال کے موافق بتایا، ورنہ اللہ کے لیے پہلی اور دوسری مرتبہ یکساں ہے. پہلا بھی اتنا ہی آسان تھا جتنا دوسرا. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کے لیے ہے اعلیٰ مثال. بعض مفسرین نے کہا کہ مثل کے معنی ہوتے ہیں بے مثال ہونا، یعنی اعلیٰ مثال کہیں یا یہ کہیں کہ کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، تب بھی درست ہوگا. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ تو بے مثال ہے یا اس کے لیے اعلیٰ مثال ہے. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور سماواتی والارض، آسمانوں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے. ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا، اللہ نے ایک مثال بیان کی تمہارے لیے. من انفسکم، تمہارے ہی نفسوں سے. هل لکم مما ملکت ایمانکم، یعنی تمہاری اپنی تجربے کی بات ہے. هل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا وہ جو جن کے مالک ہوئے تمہارے داہنے ہاتھ، یعنی جو تمہارے غلام ہوا کرتے ہیں. من شرکا، کوئی ان میں سے تمہارا شریک بھی ہوتا ہے؟ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ تم اپنے غلام کو اپنا کاروباری شریک بنا لو، یا اس کو آدھا گھر اس کو دے دو، آدھی دکان اس کو دے دو. ایسا تو تم نہیں کرتے. جب تم اپنے غلاموں کو اپنا شریک نہیں بناتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہو کر وہ اپنے مخلوقات میں سے کسی کو الوہیت میں شریک بنائے گا؟ غور تو کرو، توحید پر یہ مثال ہے. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا، کوئی ان میں سے تمہارے شریک ہیں. فیما رزقناکم، ان چیزوں میں جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، یعنی تمہاری مال دولت، تمہارا جو کچھ بھی سامان و اسباب ہے. فانتم فیہ سوا، کہ ہو جاؤ تم اور تمہارا غلام دونوں برابر. تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے کسی آدمی سے، یعنی کسی آزاد آدمی سے ڈرتے ہو. غلام چونکہ تابع ہوتے تھے اور آزاد آدمی اس کے ساتھ کوئی دستدرازی کرے تو اس کی طرف سے بدلہ لینے کا اندیشہ ہوتا تھا، تو اس سے ڈرا کرتے تھے. کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم اس مثال پر قیاس کر کر اس کو نہیں سمجھ سکتے؟ تم بتوں سے ڈرتے ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بالمقابل اللہ جس کو چاہے عذاب دے. ان بتوں کی طرف سے نہ کسی کو عذاب آ سکتا ہے نہ ضرر آ سکتا ہے. کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم مفصل بیان کرتے ہیں اپنی آیات. لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ اتباع کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. اہواءہم، اپنی خواہشات کا، بغیر علم، بغیر علم کے. فمن یہدی من اضل اللہ، پھر کون اس کو ہدایت دے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا. وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کا کوئی مددگار. فاقم وجهک للدین حنیفا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو، اپنے رخ انور کو بالکل سیدھا رکھیے، یکسو ہو کر دین حنیف کی جانب.
یعنی اقیم وجہ کا میں بھی یہ بات داخل تھی، حنیفن تاکید کر دی. کس چیز کی؟ حنیفن جو ہے وہ دین کا وصف ہے. آپ بھی اپنے آپ کو یکسو رکھیے دین کی طرف، اور وہ دین جو اپنی ذات میں بالکل یکسو ہے، یعنی بالکل درست ہے، سیدھا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اختیار کرو اللہ کی دی ہوئی فطرت کو جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو جس پر پیدا کیا ہے. فطرت اللہ یہاں پر پہلے محذوف ہے کہ اللہ کی دی ہوئی فطرت کو اختیار کرو. فطرت سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے جس طرح سے انسان کو بنایا ہے، اس کی جو خلقت اللہ نے متعین کر دی ہے. بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے فطرت کا اسلام سے، اس روایت حدیث کی بنیاد پر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ، اب اس کے والدین ہیں، یحودانی ہی او یمجسانی ہی او ینصرانی ہی، اب اس کے والدین یا تو اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں. تو وہاں مطلب کیا ہے؟ یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت کے بالمقابل فطرت سے مراد اسلام ہے. تو کہا کہ اللہ کی فطرت کو یعنی اسلام کو اختیار کرو، دین اللہ کو اختیار کرو. التی فطر الناس علیہا، جس کو اللہ نے طبیعت بنا دیا ہے انسانوں کی. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ اس کی بنائی ہوئی مخلوق میں تبدیلی کی جائے. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تبدیلی ہو نہیں سکتی، اللہ کے دین میں تبدیلی ہو نہیں سکتی، یعنی خبریہ ہے یا انشائیہ ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، نہ تبدیل کرو اللہ کی ٹھہرائی ہوئی چیزوں کو، فطرت کو. ذالک الدین القیم، یہی ہے درست راستہ. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے. ایک قول اور مفسرین نے اختیار کیا کہ اس سے مراد استعداد ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دین کی قبولیت کی ایک استعداد رکھی ہو. تو اگر یہ فطرت سے مراد استعداد ہے تو کہا کہ اپنی استعداد طبعی یعنی اسلام کو قبول کرنے کی استعداد خراب نہ کرو. مطلب کیا ہوگا اس کا؟ حاصل یہ ہے کہ ایسی صحبتیں اور ایسی تعلیم اس سے بچتے رہو جس سے تم ناقابل ہو جاؤ اسلام کے قبول کرنے کے. ایسی فطرت سے یعنی ایسی صحبت سے بچو، ایسی خرابی استعداد سے بچو کہ تم اسلام کے قابل نہ رہو. اور آج یہ معنی ہم سے بہت زیادہ متعلق ہے. ہر چیز دیکھ لینا، ہر کتاب پڑھ لینا اور ہر اچھے برے کی بات سن لینا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دین کے خالص احکامات ہماری سمجھ میں نہیں آتے، ہماری استعداد خراب ہو جاتی ہے، ہماری فطرت خراب ہو جاتی ہے. تو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سے بچائے، یعنی بری صحبت سے بچائے. صحبت کتاب کی بھی ہوتی ہے، اور یہ جو موبائل اسکرین ہے اس سے بھی جو کچھ مل رہا ہے یہ بھی ایک صحبت ہے. تو ورچوئل صحبتوں میں سے بھی اپنے آپ کو، بری ورچوئل صحبتوں سے بھی بچاؤ، اور فزیکلی بھی جو صحبت بری ہے یعنی بری اخلاق والے لوگ ہیں جن کا دین معمول نہیں ہے ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. منیبین الیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا راستہ. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے. منیبین الیہ، رجوع کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی طرف. واتقوا، اور اسی کا تقوی اختیار کرو. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو. ولا تکونوا من المشرکین، اور دیکھو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. نماز ایسا بڑا وصف ہے جو مشرک کے اور مومن کے مابین تفریق کرتا ہے. مسلمان وہ ہے جو 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اور کافر و مشرک وہ ہے جو حاضر نہیں ہوتا. اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ یہی نماز ہے جو فرق کرنے والی ہے مسلم اور کافر میں. جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا. تو چاہیے کہ ہم اقامت صلاۃ، اقامت کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو ایسے قائم کرنا کہ وہ اپنے کمال اہتمام کے ساتھ ظاہر ہو جائے. روح المانی نے فرمایا کہ ان اقامت الوجہ للشیء کنایۃ من کمال الاہتمام بھی، اس طرح سے اس کا اہتمام کرے کہ وہ اپنے کمال کے ساتھ قائم رہے، یعنی جو بھی اس کے تقاضے ہیں، متعلقات ہیں اس کے، ان سب کو پورا کرنے والا ہو. پہلے صحیح نماز کا علم حاصل کرے، کیسے پڑھی جاتی ہے نماز. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین کی نا، سکھائی نماز. فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. تو دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جنہوں نے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکھ کر پڑھی ہے، یعنی دیکھ کر پڑھی اپنے بڑوں کو، تو ان سے ہم سیکھ لیں. یہ عمل بھی متواتر ہے، مسلسل ہے. ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ انہوں نے نماز کیسے پڑھی، ہم نے ویسے پڑھی نماز. انہوں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ جو صرف کتابوں سے نماز نہیں سیکھ رہے تھے کہ فلاں حدیث میں لکھا ہوا ہے تو ہم ایسے کر لیں، کل کوئی اور دوسری حدیث لا کے دکھا دیتا تو پھر ویسے کرنے لگ جاتے ہیں. بھئی یہ کون سی نماز ہے آپ کی؟ یہ تھوڑی فرمایا کہ ایسے دیکھ کر، یعنی کتابوں میں دیکھ کر پڑھنے لگ جاؤ. کتاب میں دیکھ کر تو نماز کا ایک حکم بھی آپ پورا نہیں سمجھ سکتے. اللہ والوں کو دیکھیں کیسے پڑھتے ہیں نماز. یہ ہے تواتر عملی نماز کا. اس کے موافق، یعنی رکوع کسے کہتے ہیں کیسے معلوم ہوگا کتاب سے؟ یہ تو کر کر دکھایا نا کسی نے. تو یہ جو عملی نمونے ہیں یہ بھی امت میں جاری ہیں، یہ صحبت سے سیکھے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی وہ صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین ہوتے ہوتے ہم تک آئی. یہ ہے علم کا حصہ اس کا. اس کے بعد پھر نماز کے قائم کرنے کے بہت سے تقاضے ہیں.
اول وقت میں ادا کرنا، پھر اسی طرح سے خشوع و خضوع میں پڑھتے چلا جانا، اس میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس پر توجہ کرنا، اسی طرح سے نماز کے لیے اہتمام بڑھتا چلا جائے کہ یہاں تک کہ کمال اہتمام کی صورت پوری ہو جائے۔ فرمایا من الذین فرقوا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دینہم اپنے دین کو، وکانوا شیعا، اور وہ ہو گئے کئی گروہ، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ کے پاس جو آیا وہ اسی پر خوش ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ بتایا جا رہا مشرکین کا یہ طریقہ ہوا کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف، دعوا ربہم، تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ، اسی کی طرف یکسو ہو کر، ثم اذا اذاقہم منہ رحمتن، اور جب وہ انہیں پہنچاتا ہے اپنی طرف سے رحمت کا مزہ، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ انکار کرے اس نعمت کا جو ہم نے اسے عطا کی، فتمتعوا، پھر فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ انسان ناشکرا ہے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے نازل کی ہے ان پر کوئی ایسی دلیل، فہو یتکلم، جو ان سے کلام کرتی ہو، یعنی یہ کہ کوئی کتاب ان کے پاس ہے، کوئی وحی اور صحیفہ ان کے پاس ہے، کوئی ان کے پاس سنت متواترہ ہے ایسی جو ان کو یہ بات بتاتی ہو، کوئی دلیل ان کے پاس ہے، بما کانوا بہ یشرکون، جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں یعنی معبودان باطل کے حق میں کوئی دلیل ہے ان کے پاس۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب ہم چکاتے ہیں لوگوں کو رحمتاً، اپنی طرف سے رحمت کا مزہ، فرحوا بہا، تو وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور انہیں پہنچے جب کوئی تکلیف، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اذا ہم یقنطون، تو پھر ہو جاتے ہیں نا امید۔ اولم یروا، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ بے شک اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کو چاہتا ہے ضرورت کے موافق دیتا ہے۔ ان فی ذالک، بلا شبہ اس فراخی رزق میں اور اس تنگی رزق میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ فآت ذی القربى حقہ، سو دیا کرو، ادا کیا کرو قرابت داروں کو ان کا حق، والمسکینہ، اور مسکینوں کو بھی، وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی، ذالک خیر، یہ بہت بہتر ہے، للذین یریدون وجہ اللہ، ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ وما آتیتم من ربا، اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر، یہ جو اوپر ذکر کیا گیا یہ ایک نیک آدمی کا وصف ہے کہ وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر نہیں رہتا، اس کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کی کفالت کرتا ہے، اس سے وہ غیر متعلق ہو کر نہیں رہتا۔ اب یہ دوسری جو صورت بتائی جا رہی، مفسرین نے لکھا کہ یہ ربا سے مراد اصطلاحی سود نہیں ہے، بلکہ رسم و رواج کے طور پر جو چیزیں دی جاتی ہیں اور پھر بڑھا کر لی جاتی ہیں، چاہے آپ پڑوس والوں کو کوئی راشن غلہ دیں، بوقت ضرورت وہ لے لیں اور پھر بعد میں بڑھا کر وہ دے رہے ہوں، تو اگر یہ شرط کیا جائے گا، اس کی شرط متعین کی جائے گی تو یہ سود ہو جائے گا۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو معاشرے میں یہ لفافے دینے کی رسم ہے نا، جس کو نیوتا کہتے ہیں یا سلامیاں کہتے ہیں، اور اس میں یہ صورت اگر ہو جائے، معاشرے میں بن جائے کہ اس نے مثال کے طور پر 1000 روپے کس کو دیے تھے اور اب یہ اس سے امید رکھتا ہے کہ یہ واپس بڑھا کر مجھے دے گا، یعنی 1200 دے گا، پھر اس کے بعد کوئی کسی کو کتنے دے اور وہ چاہے بڑھا کر دے، اور یہ چیز ایسی ہے، لکھی ہوئی تو نہیں ہے کہیں پر کہ بڑھا کر دے گا، مگر اتنا عام ہو گیا ہے کہ نہ بڑھا کر دینے والوں کو لوگ برا کہتے ہیں، تو پھر یہ بھی سود کے حکم میں داخل ہے اور اس کی یہاں مذمت ہو رہی ہے۔ فرمایا وما آتیتم من ربا، جو تم دیتے ہو لوگوں کو سود کے طور پر، لیربو فی اموال الناس، کہ وہ لوگوں کے مال کے ساتھ مل کر بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکات، اور جو تم دیتے ہو اپنی طہارت نفس کے لیے خرچ کرتے ہو غریبوں مسکینوں پر، تریدون وجہ اللہ، اور اس سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، فاولئک هم المضعفون، تو یہ لوگ ہیں جو کئی گنا اس کو بڑھانے والے ہیں، اس مال کو اللہ کے پاس بڑھوا لیتے ہیں، یعنی اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم، وہی اللہ جس نے تمہیں تخلیق کیا، ثم رزقکم، پھر وہی تمہیں رزق دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا، من یفعل من ذلکم من شیء، جو ان کاموں میں سے کوئی تمہارے لیے کرتا ہو، سبحانہ، اللہ تو پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور بلند و بالا ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد خشکی اور تری میں، سمندر میں بھی اور خشکی میں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ مراد کیا ہے؟ اس سے مختلف مرادات لی گئیں۔ ایک تو جو اس زمانے میں جنگ و جدال جاری تھا قیصر و کسریٰ کے مابین، اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا جو آغاز صورت میں تھا، اور یہ بھی بتایا کہ اصل میں گناہوں کی ایک نحوست ہے،
معنی کیا ہے کہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اس کی نحوست ہے جس کی وجہ سے طرح طرح کے عذابات آتے رہتے ہیں ان کے اوپر. کبھی زلزلہ آتا ہے, کبھی طوفان آتے ہیں, اور کبھی جو ہے یہ طرح طرح کے اور مصیبتوں کا شکار ہو جایا کرتے ہیں. یہ ان کی گناہوں کی نحوست سے ہے, گناہوں ہی کی وجہ سے ہے. لیذیقہم, تاکہ ہم انہیں چکھائیں بعض الذی عملوا, ان کے بعض اعمال کا مزہ, لعلہم یرجعون, تاکہ وہ لوٹنے والے ہو جائیں, یعنی دنیا میں اس کا ایک تھوڑا سا بدلہ انہیں مل جائے, ہو سکتا ہے کہ رجوع کر لیں. باقی حصہ کیا ہے جو آخرت کے لیے اٹھا رکھا ہے. قل سیروا فی الارض, کہہ دیجئے کہ سیر کرو زمین میں, فانظر, اور دیکھو, کیف کان عاقبۃ الذین من قبل, کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو تم سے پہلے ہو گزرے تھے. یعنی معذب قوموں کے احوال دیکھو تو اس سے عبرت حاصل کرو. کان اکثرهم مشرکین, ان کی اکثریت تو مشرک تھی. فاقم وجہک للدین القیم, تو آپ اپنا چہرہ بالکل سیدھا رکھیے, یکسو رکھیے دین قیم کی جانب, اس دین کی جانب جو بالکل سیدھا ہے. من قبل ان یاتی یوم, اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن, لا مرد لہ من اللہ, کہ جسے ٹالا نہ جائے گا اللہ کی طرف سے, یعنی اللہ کے بالمقابل اسے ٹالنے والا کوئی نہ ہوگا. یومئذ یصدعون, اس روز یہ لوگ جدا جدا کر دیے جائیں گے, ہر ایک کا عمل اس کے موافق اس کو بدلہ دیا جائے گا. من کفر فعلیہ کفر, جس نے انکار کیا ہوگا اپنے کفر کا وبال وہی بھگتے گا. ومن عمل صالحا, اور جو کوئی نیک عمل کرے گا, فلانفسہم یمہدون, تو وہ اپنے ہی لیے اچھا راستہ ہموار کرتے ہیں. یمہدون, وہ اپنے لیے آخرت کا راستہ ہموار کرتے ہیں. لیجزی الذین آمنوا, تاکہ اللہ بدلہ دے ایمان والوں کو, وعملوا الصالحات, اور نیک عمل کرنے والوں کو, من فضلہ, اپنی جناب سے, انہ لا یحب الکافرین, بے شک وہ پسند نہیں کرتا کافروں کو. ومن آیاتہ, اور اسی کی نشانیاں, اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے, یرسل الریاح, کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو, مبشرات, بشارت خوشخبری دینے والی بنا کر, جب وہ آتی ہیں بادلوں کو لے کر, تاکہ زمین سرسبز ہو جائے. ولیذیقہم, اور تاکہ وہ انہیں چکھائے من رحمتہ, اپنی رحمت کا مزہ. ولیجری الفلک, اور یہ کہ ولیتجری الفلک, اور تاکہ چلیں کشتیاں بامرہ, اس کے حکم سے. بادبانی کشتیاں وہ چلا کرتی ہیں ان ہواؤں سے جو چلتی ہیں موافق, یعنی موافق ہوا آ جائے, بہت تیز ہوگی تب بھی کشتی نہیں چل سکتی, اور ہوا نہ ہو تو تب بھی کشتی نہیں چل سکتی. تو دونوں جگہوں پر, خشکی اور تری میں, ان ہواؤں سے فائدہ ہوتا ہے. خشکی میں بارش, اور تری میں جو ہے وہ کشتیاں چلتی ہیں. لتبتغوا من فضلہ, تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو, یعنی تمہارا تجارت کا کام بھی اس سے چلتا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا, اور تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے کئی رسول, إِلَىٰ قَوْمِهِمْ, اپنی قوموں کی جانب. فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, وہ سارے رسول آئے تھے اپنی قوموں کے پاس واضح دلائل لے کر, مگر ہوا کیا کہ ان لوگوں نے انکار کیا, جھٹلایا. جب جھٹلایا تو ہم نے کیا کیا, فانتقمنا من الذین اجرموا, تو ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا تھا, جو مجرم تھے ان سے انتقام لیا, سزا دی انہیں. وکان حقا علینا نصر المومنین, اور بے شک اہل ایمان کو بچانا, ان کی نصرت کرنا تو ہمارے ذمہ ہے. ہر نبی کی رودات میں یہ واقعہ آیا کہ ایمان والے اور نبی, وقت کے نبی اور رسول, وہ بچا لیے گئے. ایک معنی اس کے یہ ہیں. اور اس فقرے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات پر استدلال فرمایا, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, ہمارے ذمے ہے اہل ایمان کی نصرت کرنا. کیا واجرہ ہوا, ایک حدیث جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی حفاظت کرتا ہے, اس کے عرض کی, اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے, اس کے پیچھے کوئی اس کی برائی کر رہا ہو اور اس موقع پر آپ اس کی تعریف کریں, اور اس پر جو تہمت لگائی جا رہی ہے اس تہمت کو اس سے ہٹائیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں روز قیامت جہنم کی آگ کو اس شخص سے ہٹا دیں گے. اور پھر آپ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ ہمارے ذمے ہیں مومنین کی مدد کریں. تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ذریعے اہل ایمان کی مدد کرتا ہے, کہ ایک آدمی اس پر تہمت لگائی جا رہی ہے, دوسرا اس کا مومن بھائی اس کی پیٹ پیچھے اس تہمت کو ہٹاتا ہے اس کے اوپر سے, تو اللہ روز قیامت اس کا اجر اس کو دیں گے. اللہ الذی یرسل الریاح, اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو, فتصیرو صحابن, تو وہ اٹھا کر لاتی ہیں یعنی اپنے اوپر بادلوں کو. فیبسطہ فی السماء, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بادلوں کو پھیلا دیتا ہے آسمان پر, کیف یشاء, جس طرح چاہتا ہے. طرح طرح کی صورتیں بن جاتی ہیں. اگر بادلوں کو آپ دیکھیں تو عجیب عجیب اس کی صورتیں بنتی ہیں, نقشے اس کے عجیب ہوتے ہیں, جیسے اللہ چاہتا ہے. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا, یا چاہتا ہے تو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے, پھیلا پھیلا نظر آتا ہے آسمان پر بادل. فَتَرَى الْوَدْقَ, پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو, يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ, کہ دیکھنے والے کو ایسے نظر آتی ہے کہ ان بادلوں کے درمیان سے اتر رہی ہے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ, پھر اللہ جب چاہتا ہے اس بارش کو پہنچاتا ہے جس پر, من عبادی ہی, اپنے بندوں میں سے, جس کو چاہتا ہے اس رحمت کو پہنچاتا ہے, یعنی اس کی زمین کو سرسبز کر دیتا ہے.
اذا هم یستبشرون، پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں، جس کی زمین تک بارش پہنچ جائے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قبل، اور بے شک یہ لوگ اس سے پہلے، اس سے پیشتر، اَيُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، اس بات سے کہ وہ نازل ہو ان پر، من قبلہ لمبلسین، اس سے تو نا امید ہو چکے تھے کہ بارش برسے گی، یعنی نا امیدی کے بعد اور قحط سالی کے بعد اللہ بارش برساتا ہے۔ فانظر، تو دیکھیے، الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار کی جانب۔ بارش کو بھی اللہ کی رحمت کہا گیا، اور یہ خود اپنی ذات میں اس کا اثر ہے، یا یہ کہ اس کے آثار، اس کے بعد، اثر کہتے ہیں بقیت الشیء، کوئی شے آ کر چلی جائے اس کے بعد جو باقی رہ جائے۔ تو بارش کے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کھیت کھلیان وہ سرسبز ہو جاتے ہیں، تو ان آثار کی جانب دیکھیے، کیف یحیی الارض، اللہ کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتہا، اس کے ویران ہو جانے کے بعد، ان ذالک لمحیی الموتیٰ، اسی طرح سے بے شک اللہ سبحانہ و تعالی زندہ کرے گا مردوں۔ اس پر قیاس کر لو، سوچ لو اس بات کو، جس طرح زمین کو زندہ کرتا ہے ایسے ہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا، وہ قادر ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور بے شک وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم بھیج دیں ایسی ہوا، فَرَآهُ مُصْفَرًّا، کہ وہ دیکھیں کہ ان کی کھیتی زرد پڑ گئی ہے، یعنی ایسی ہوا جو بہت ٹھنڈی ہو اس سے بھی کھیتی خراب ہو جاتی ہے، یا بہت زیادہ گرم ہو اس سے بھی کھیتی خراب ہو جاتی ہے۔ لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، ایسا ہو جانے کے بعد، یعنی ہواؤں سے کھیتی کے خراب ہو جانے کے بعد تو یہ ناشکرے ہو جائیں گے، البتہ ہو جائیں گے اس کے بعد وہ ناشکری کرنے والے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور آپ نہیں سنا سکتے اپنی پکار بہروں کو، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹ پھیر کر جانے والے ہوں۔ مراد کیا ہے کہ جو غور نہ کرے آپ کے پیغام پر، جو ہدایت لینا نہ چاہے اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ ہدایت نہیں دے سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ ان تسمعوا، آپ تو سنا سکتے ہیں، إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، اس کو جو ایمان لانا چاہتا ہو ہماری آیات پر، فَهُمْ مُسْلِمُونَ، چنانچہ وہی فرمانبردار ہوتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تمہاری کمزوری کی حالت کے بعد، یعنی جب انسان چھوٹا ہوتا ہے، بچپن میں ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور اس کمزوری کی کیفیت کے بعد اس کو قوی کر دیا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، اور اس کی قوت کی کیفیت کے بعد اس کو پھر ضعیف کر دیا، یعنی بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو پھر کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، وشیبتن، اور اسی طرح اس کو بڑھاپے تک پہنچا دیا۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ بہت خوب جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن کے قائم ہوگی قیامت، یقسم المجرمون، تو قسمیں کھائیں گے مجرم لوگ، ما لبثوا غیر ساعہ، کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی، بس بہت تھوڑی مدت وہاں رہے تھے۔ یہ اصل میں روز قیامت کی ہولناکی ہوگی کہ وہاں کی طوالت ہولناکی ان کو دنیا کے بہت تھوڑے ہونے پر قیاس کروائے گی۔ کذالک کانوا یؤفکون، کہا جائے گا کہ یہ لوگ اسی طرح سے دنیا میں بھی دھوکے میں مبتلا تھے، ایک ترجمہ۔ دوسرا یہ کیا گیا کہ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح سے یہ تھے لوگ دنیا میں گمراہ ہونے والے۔ مطلب کیا ہے کہ جس طرح آج یہ صحیح رائے قائم نہیں کر پا رہے، اسی طرح سے دنیا میں بھی یہ صحیح رائے قائم کرنے والے نہیں تھے، دنیا کی زندگی کو ہمیشگی کی زندگی سمجھ بیٹھے تھے، حالانکہ وہ بہت تھوڑی تھی، اور اب جو قیامت کی زندگی ہمیشگی کی ہے اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت طویل ہے، اور یہاں ان کا معاملہ دنیا کے معاملے میں جو قیاس کرنے کا ہے وہ صحیح نہیں تھا۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہیں گے وہ لوگ جو علم دیے گئے تھے، یعنی جو علم حقیقت سے واقف ہیں، والایمان، اور جو ایمان دیے گئے تھے، یہ دو چیزیں جڑتی ہیں تو کام پورا ہوتا ہے۔ علم جو مفید ایمان نہ ہو وہ علم نافع نہیں ہے۔ نافع علم وہ ہے جو انسان کے اندر ایمانی کیفیات کو برابر کرتا جائے، بڑھاتا چلا جائے، وہ علم نافع ہے۔ فرمایا کہ جو علم نافع رکھنے والے لوگ تھے دنیا میں، وہ کہیں گے اس دن لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، تحقیق تم ٹھہرے رہے اللہ کی کتاب کے موافق، یعنی لوح محفوظ میں جو کچھ لکھی ہوئی تھی مدت، الی یوم البعث، قیامت تک کے لیے۔ معلوم ہوا کہ علم کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، گمان پر بات نہیں کرتا۔ جس چیز کا علم نہ ہو عالم کے پاس، وہ کہتا ہے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اہل علم کا خاصہ یہ ہے کہ جو معلوم نہ ہو اس کو اللہ کے علم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ جو وہ لوگ تھے نہ جاننے والے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی۔ اور یہ جو علم والے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنی دیر ٹھہرے جتنی دیر اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی تھی بات۔ جو چیز مجمل معلوم ہے اس کو اجمال پر رہنے دیتے ہیں، جس کی تفصیل معلوم ہے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اور معلوم تب ہوتا ہے جو اللہ کے بتلائے سے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے سے ہو۔ فہذا یوم البعث، پھر کہتے ہیں یہ ہے کارآمد بات، اس سے کتنی دیر ٹھہرے اس پر بحث نہیں کرتے، یہ بتاتے ہیں کہ اس میں سے کیا بات کارآمد ہے۔ فہذا یوم البعث، یہی ہے وہ دن دوبارہ اٹھائے جانے کا۔ ولکنکم کنتم لا تعلمون، مگر تم ہی تھے جو نہیں جانتے تھے۔ فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتہم،
माजरतुहुम, उस दिन उन लोगों को, ये वो दिन है जो फ़ायदा न देगा उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था, उनकी माजरतें फ़ायदा न देंगी। वला हुम युस्तातबून, और उनसे तौबा तलब न की जाएगी, उन्हें मोहलत तौबा नहीं दी जाएगी। अब उनसे नहीं कहा जाएगा कि आज तौबा कर लो तो बच जाओगे, तौबा का मौका तो दुनिया में था। वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़िल क़ुरआनि मिन कुल्लि मसल, और तहक़ीक़ हमने बयान कर दी लोगों के लिए इस कुरान हकीम में हर मिसाल, यानी तौहीद को भी समझाया मिसालों से, दुनिया की ज़िंदगी को भी समझाया मिसालों से। जो जो कारआमद मिसालें थी तुम्हारे लिए अस किस्म हिदायत थी वो बयान कर दी गई। वलइन जिअतहुम बिआयतिन, और अगर आप ले आए इनके सामने कोई मौजज़ा हिस्सी बड़ा, लयक़ूलन्ना, तो ज़रूर ये लोग कहेंगे, अल्लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने कुफ्र किया, इन अंतुम इल्ला मुब्तिलून, नहीं हो तुम मगर बातिल करने वाले, यानी जादू कर दिया गया कहेंगे। कज़ालिका यतबउल्लाहु अला क़ुलूबिल्लज़ीना, इसी तरह अल्लाह मोहर कर देता है उन लोगों के दिलों पर, ला यअलमून, जो जानते नहीं हैं। फ़स्बिर, आप सब्र कीजिए, इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा पर हक़ है। वला यस्तख़िफ़न्नकल्लज़ीना ला युक़िनून, और देखो हरगिज़ तुम्हें कमज़ोर न समझें वो लोग जो यकीन नहीं रखते, अहले ईमान को कमजोर न समझें। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यस्तख़िफ़न्न का तर्जुमा किया, फरमाया कि तुम्हें बेबर्दाश्त न कर दें काफिर लोग, यानी अहले ईमान तुम्हें चाहिए तुम डटे रहो काफिरों के बिलमुकाबिल, और तुम्हें बेबर्दाश्त न कर दें, यानी वो सब्र में बढ़ न जाएं तुमसे, तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह के मानने वाले हो, तुम ज्यादा मजबूत रहो, इसी तरह से तुम्हें हल्का ना जाने। मतलब क्या है, बेवजन ना हो जाओ उनके सामने, काफिरों के सामने अकड़ना और मुसलमानों की कुव्वत का इजहार करना इसकी गुंजाइश है। और इसी तरह से मैदान जिहाद में जो मुबारज़त तलबी होती है, उस मौके पर काफिरों के ऊपर अपना फख्र जतलाना उसको जायज़ किया गया। फरमाया गया कि तुम्हें वो बेवजन न जाने, तुम्हें वो हल्का न जाने जो काफिर लोग हैं, बेयकीन लोग हैं। उसके बाद